مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ آتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ پچھلے رکوع میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اپنی طرف سے بتوں کے نام پہ چیزیں نامزد پیدا کر دیتے ہیں۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کھیتیوں کا، ان جانوروں کا۔ تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، ان کے پھلوں میں سے کھاؤ جب یہ درخت پھل دینا شروع کر دیں، تمہیں اجازت ہے، اس میں کسی سے پرمیشن کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب کھیتی کٹا کرے تو اس کا اللہ کا حق بھی نکالا کرو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے، یہاں تک کہ اگر وہ انسانیت پہ خرچ کرتے بھی ہیں تو وہ انسانوں کا حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں خرچ۔ دنیا میں بہت سے لبرل لوگ جو نام نہاد لبرل ہوتے ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے، وہ بھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو اللہ کا حق نہیں سمجھتے۔ مسلمان کیا کرتا ہے، وہ انسان پہ بھی خرچ کرتا ہے، تو کہتے ہیں چونکہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے اور یہ میں اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوں، جب پیداوار کٹے گی نا تو یہ میری محنت سے نہیں ہے، تو پیدا تو فالق الحب والنوا، دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنانے والا اور ان بیلوں کو پیدا کرنے والا جو اوپر کی طرف چڑھ رہی ہیں، ان میں پھل پیدا کرنے والا، یہ تو سب اللہ ہے۔ تو اللہ کا حصہ ہے جو پہلے نکالا جائے گا، غریبوں کو کھلایا جائے گا۔ تو اسلام میں غریب کو جو حصہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے آرڈر کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس لیے اس کو اللہ کا حق سمجھا جاتا ہے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے کافر کو اس کی نیکی پہ ذرہ برابر ثواب نہیں ملتا، لوگوں کی طرف سے تعریفیں مل جاتی ہیں، مسلمان کو اس کی نیکی پہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ اس کو لازم سمجھ کے کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ کافر انسانیت کی خدمت کرتا ہے لیکن اللہ کا احسان مان کے نہیں، تو کتنا بڑا جرم ہے یہ کہ جو کھلا رہا ہے اس کو تو کچھ، اس کا تو حصہ نکال نہیں رہے، اس سے تو پوچھ نہیں رہے کہ تیرا کیا حق بنتا ہے اس میں، اور جن کا آپ پر احسان نہیں ہے ان انسانیت پہ آپ کی خدمت آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کافر سے، جس سے مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ یہ آیت چونکہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی، تو عشر جو فرض ہوا تھا وہ مدینہ میں۔ میں آپ کو پہلے عشر کا بتا دوں۔ دیکھیں، جو اللہ نے ہم پر مالی حقوق رکھے ہیں نا، ان مالی حقوق میں زکوٰۃ ہے جو 2.5% دی جاتی ہے 4 قسم کے اموال پر، ان میں اونٹوں پہ زکوٰۃ بھی ہے جو نسل بڑھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں، جانوروں پہ زکوٰۃ ہے، اس کا ایک پورا نصاب ہے۔ تو اسی طرح اسلام میں کھیتی پر بھی ایک الگ سے زکوٰۃ ہے۔ وہ یہ کہ جب بھی آپ کی فصل کٹے گی تو اس فصل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے سال کے اکثر حصے خود سیراب کیا ہو، ٹیوب ویل کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، تو یہ جو آپ نے خود سے سیراب کیا ہے نا، چونکہ اس میں آپ کے ایکسپینسز زیادہ آتے ہیں، خرچہ زیادہ آتا ہے، تو ایسی پیداوار جب کٹے گی تو اس کا 20واں حصہ، یعنی کل پیداوار کو آپ 20 پہ ڈیوائیڈ کریں گے، جو جواب آئے وہ حصہ آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، جس کو 5% کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ آسمانی پانی سے سیراب ہو رہی ہے، یعنی سال کے اکثر حصہ، یہ زیادہ تر، تھوڑا بہت تو آپ نے خود سیراب کر دیا، اس کا اعتبار نہیں ہے، دیکھا جائے گا سال میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ پیداوار اگر سال میں زیادہ تر آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے، یعنی بارش کے پانی سے وہ پیداوار اگتی ہے، تو اس میں آپ کے خرچے کم ہیں، تو اس لیے اس میں ٹوٹل پیداوار کا 10واں حصہ، یعنی 10% جو ہے آپ کو اللہ کی راہ میں نکالنا پڑے گا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے۔ عشر اصل میں 10ویں حصے کو کہتے ہیں، لیکن 20ویں کو بھی یا مجازاً 10واں حصہ کہہ دیا جاتا ہے۔ عبادت، یعنی عبادت کے لیے جو لفظ بزا ہوا ہے عشر۔ تو عشر کے حکام یہ ہیں کہ عشر سال میں ایک دفعہ نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی فصل کٹے گی ہوگا، جبکہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے جو ہم مال پہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عشر میں آپ کے ایکسپینسز مائنس نہیں کیے جاتے، قرضے مائنس نہیں کیے جاتے، جبکہ زکوٰۃ میں آپ کے قرضے بھی مائنس کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن کھیتی کٹے گی اس دن اللہ کا حق اس میں سے نکالا جائے گا۔ تو جب بھی کھیتی کٹے گی، سال میں 10 دفعہ پیداوار حاصل ہو رہی ہے تو 10 دفعہ عشر نکالا جائے گا، اور سال میں ایک دفعہ بھی پیداوار حاصل نہیں ہوتی تو ایک دفعہ بھی عشر نہیں نکلے گا اس میں۔ تو یہ بھی اسلام کا ایک امتیازی حکم ہے جو دیگر مذاہب میں نہیں ہے۔ دیگر مذاہب میں آپ کی مرضی پر ہے، آپ پیداوار میں سے غریب کو کھلانا چاہیں کھلا دیں، نہیں کھلانا چاہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرا کھیت، میری مرضی۔
کوئی غریب کو کھلا دے تو لوگ اچھا اس کو سمجھتے ہیں، بھئی انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، کوئی نہ کھلائے تو برا نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ہے جو یہ سب چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو لہٰذا تمہیں اللہ کا حق اس میں سے نکالنا پڑے گا، یہ اللہ کا حصہ ہے جو تمہیں غریبوں کو کھلانا پڑے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عشر تو مدینہ میں فرض ہوا، یہ آیت تو مکی ہے، تو دیکھیں یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ایک حکم کو مکہ میں اجمالی طور پہ بیان کر دیا، اس کی ڈیٹیل مدینہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مکہ میں اللہ نے اجمالی طور پہ بیان کر دیا کہ اللہ کا حق تمہیں نکالنا ہے، مدینہ میں بتا دیا کہ کتنا نکالنا ہے۔ شروع میں اجازت تھی بھائی جتنا چاہو نکالو، بعد میں اللہ نے اس کو ایک مقدار متعین کر دی کہ 10واں حصہ جو کہ حدیث میں آتا ہے، 10واں یا 20واں حصہ جو اس تفصیل کے مطابق وہ تمہیں نکالنا پڑے گا۔ عشر میں کیا ہے کہ عشر کس پیداوار پہ ہوتا ہے، اس کے بھی میں کچھ احکام بیان کر دوں۔ عشر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیداوار پہ ہوتا ہے جو آپ نے پیسہ کمانے کے لیے یا نفع اٹھانے کے لیے لگائی ہو۔ مثال کے طور پر خودرو گھاس اگائی آپ کے کھیت میں، تو وہ آپ کا مقصد نہیں تھی، اگرچہ آپ بعد میں اس کو کاٹ کے بیچ رہے ہیں، لیکن آپ کے پیداوار سے وہ مقصد نہیں تھی، تو اس گھاس پہ عشر لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے زمین میں اگائی ہی گھاس ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس گھاس کو بیچوں گا یا جانوروں کو کھلاؤں گا، تو اس گھاس پہ بھی آپ کو عشر دینا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، عشر واجب ہوتا ہے جب پیداوار اگ جائے، تو کٹائی سے پہلے بھی اگر کوئی دینا چاہے تو اس کا عشر ادا ہو جائے گا، لیکن ابھی پیداوار پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اور ایڈوانس میں کسی نے عشر دے دیا تو وہ عشر کا لدم ہوگا، اس لیے کہ اس کی نسبت اس کھیتی کی طرف ہوگی نہیں۔ اس کی مثال ایسے، ابھی تک آپ کے پاس مال آیا ہی نہیں اور آپ نے زکوٰۃ دے دی اس مال کی، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، لیکن مال آ گیا، سال گزرا نہیں ہے، سال گزرنے سے پہلے آپ نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز کا وجود ضروری ہے جس پہ آپ عشر دے رہے ہیں، پیداوار وجود میں آ گئی، آپ نے ایڈوانس میں اس کا 10واں حصہ نکال کے دے دیا تو بھی آپ کا عشر ادا ہو جائے گا۔ ہاں ادائیگی، یعنی اگر آپ کھیت جس دن کٹے گا تو ادائیگی اس دن آپ پر واجب ہوگی۔ ادائیگی کا مطلب اندازہ جو نصاب ہے نا کہ آپ پر کتنی عشر واجب ہے، یہ اس دن کا اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کی پیداوار وجود میں آ گئی، آپ نے کھیتی کٹنے سے پہلے عشر دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ کھیتی تو زیادہ کٹی ہے، تو آپ جتنے کمی ہے وہ پورے کر دیں، اور آپ نے پہلے جو عشر دیا وہ اتفاق سے زیادہ تھا تو وہ صدقہ ہو گیا آپ کی طرف سے۔ جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے، حساب اس دن کا نکالا جائے گا جو سال گزرنے کے بعد ہوگا، ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، تو عشر میں بھی حساب اس دن کا ہوگا جس دن کھیتی کٹی ہے۔ اچھا، جس دن کھیتی کٹی آپ نے اس کا حساب نکال لیا تو آپ اس کو دینے میں تاخیر کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ مستحق کو ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، وہ آپ نے 6 مہینے بعد دے دیا، 5 مہینے بعد دے دیا، تو وہ بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا کھیتی کا 10واں حصہ ہی دیا جائے گا یا اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے؟ تو یہاں بھی وہی اختلاف ہے جو زکوٰۃ میں اور دیگر مسائل میں ہے کہ تینوں امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان تینوں کے نزدیک اس کھیتی کا ہی 10واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کی قیمت آپ نہیں دے سکتے۔ جیسے کسی کے سیب کے باغات ہیں، تو سیب کے باغات میں جناب 100 پیٹیاں نکلی ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 100 تو نہیں نکلتی تو بہت زیادہ ہیں، تو 100 میں سے 10 پیٹیاں آپ کو صدقہ کرنی پڑیں گی غریبوں پہ۔ لیکن امام حنیفہ کے نزدیک اگر ان 100 پیٹیوں کی کوئی قیمت ادا کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اور اس کے وہی دلائل ہیں جو میں پہلے دے چکا ہوں، جو قسم کے کفارے میں جب میں نے ڈیٹیل بیان کی تھی کہ کھانا ہی کھلانا امام حنیفہ کے نزدیک لازم نہیں ہے، کھانے کی قیمت دینا بھی جائز ہے، تو یہاں بھی یہی ہے، بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کہ آپ ان 100 پیٹیوں کی قیمت جو لیکن ریٹیل پرائس لگائی جائیں گی، یہ خوب سمجھ لیں، اس کے ہول سیل ریٹ نہیں لگائے جاتے، ریٹیل پرائس۔ ریٹیل سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ کسان جس قیمت پہ آگے بیچ رہا ہے وہ کسان کے لیے ریٹیل ہے، لینے والے کے لیے وہ ہول سیل ہی کہلائیں گے، تو جس قیمت پہ آپ جو چیز بیچتے ہیں وہ والی قیمت لگائی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک یہاں پر مسئلہ ہے، اس کو بھی غور کر لینا چاہیے۔ اور یہ کتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے عشر کے حکام بیان کیا۔ آج ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عشر دینا چھوڑ دیا ہے۔ عشر دیا کس کو جائے گا؟ تو عشر کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کے پاس سونا چاندی الگ سے کوئی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو، یا تجارتی اموال اس کے پاس ایک خاص مقدار تک موجود نہ ہو، تو وہ لوگ، یا ضرورت سے زائد ایسا سامان جو پورے سال استعمال میں نہیں ہوتا اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ یہ ڈیٹیل میں کسی اور لیکچر میں دے چکا ہوں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے۔ تو ایسے غریبوں کا مستحق وہ
غریب لوگ ہی عشر کے بھی مستحق ہیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عشر اسٹور کر لیں اور جیسے جیسے غریب آتے رہیں پورے سال بانٹتے رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی اس دن کی قیمت کا اندازہ لگا کے یہ اندازہ لگا لیں کہ مجھ پر کتنی قیمت واجب ہے، تو وہ بھی آپ پھر دے سکتے ہیں. قیمت تھوڑے تھوڑے پیسے پھر لوگوں میں بانٹتے رہیں تو سب طرح سے جائز ہے. کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن کھیتی کٹے اللہ کا حق دو. ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو. حد سے تجاوز میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. حد سے تجاوز میں یہ بھی ہے کہ اتنا دے دینا جس سے آپ خود لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دو، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. صدقہ خیرات اتنا کرنا چاہیے کہ اعتدال کے دامن انسان چھوڑے نہیں. بعد میں تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ عشر ہے، اس سے زیادہ کوئی دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اتنا دینا کہ آپ خود لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے. انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، جیسے اس اللہ نے باغات پیدا کیے، بیلوں والے باغات بھی، تنوں والے باغات بھی، پودے بھی، نیچے چلتی ہوئی بیلیں بھی، تو اسی طرح اس اللہ نے جانور بھی پیدا کیے. تو 8 قسم کے جانوروں کا قرآن ذکر کر رہا ہے، کیونکہ یہ 8 جانور ایسے تھے جن کو مشرکین مکہ اپنے اوپر بتوں کے نام نامزد کر کے حرام کر لیتے تھے. تو اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تم نے کب اللہ سے یہ سنا ہے؟ کون سی آیت ہے تمہارے پاس؟ کون سی دلیل ہے کہ جب اللہ ان چیزوں کو حرام کر رہا تھا تو تم وہاں موجود تھے؟ کہاں ہے وہ دلیل؟ لے کر آؤ. تو یہ جائز ہیں، یہ 8 جانور اللہ نے حلال کیے ہیں. ثمانیۃ ازواج، فرمایا یہ 8 جانور ہیں. من الضأن اثنین، بھیڑ دمبے میں سے بھی 2، ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے بھی 2 یعنی نر مادہ. قل، ان سے پوچھئے، آذکرینی، کیا ان دونوں مذکروں کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ ام الانثیین، انثا مؤنث کو کہتے ہیں، یا مؤنثوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان بچوں کو حرام قرار دیا ہے جو ان کی مادیوں کے پیٹوں میں ہیں؟ تو کچھ بھی حرام نہیں قرار دیا، تو کیوں خود سے حرام کر رہے ہو؟ نبئونی بعلم، بتاؤ علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ آیتیں آج تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کیوں اللہ بار بار ایک موضوع کو ریپیٹ کر رہا ہے، لیکن جس معاشرے میں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں نا، اس معاشرے کا آپ سوچیں جو صدیوں سے ایک برائی کرتے آ رہے ہوں، ان پر یہ آیتیں ایسے ہتھوڑے اور ضرب کی طرح جا کے لگ رہی تھیں ان لوگوں پر. نبئونی بعلم، کوئی ہے دلیل تمہارے پاس اگر تم سچے ہو؟ ومن الابل اثنین، اونٹوں میں سے بھی 2 جانور ہیں، نر اور مادہ، اور گائے میں سے بھی. بتاؤ کیا ان میں سے نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا یا مادی کو، یا وہ بچوں کو جو ان کے پیٹ پر ہیں؟ وہ بچہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگر وہ پیدا ہوتا ہے ذبح کر کے کھا سکتے ہو تم اگر کوئی ضرورت ہو. ام کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ تمہیں ان چیزوں کی وصیت کر رہا تھا جو چیزیں تم نے گھڑی ہوئی ہیں، تو کیا تم اس وقت خود سن رہے تھے، گواہ تھے؟ فمن اظلم، جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو خود سوچو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تم یہ کام اپنی باپ دادا کی رسومات کی بیس پہ کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ ان کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. لیضل الناس بغیر علم، اور لوگوں کو بغیر دلیل کے گمراہ کرنا شروع کر دے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے.